الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ کل جمعے کے دن ہم نے کچھ آیات کریمہ کا ترجمہ کیا تھا اور مختصر تفسیر ہم نے پڑھی تھی۔ اس میں جو آیت نمبر 35 گزری ہے، جس میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے کچھ فقہی مسائل بھی ذکر فرمائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو فقہاء نے اس آیت کریمہ سے دو مسئلے مستنبط فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کر لے تو نکاح کرنے کے بعد بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرنا بھی شوہر کے ذمے پر لازم اور واجب ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو پھر ہر ایک کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق وہ بھی لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا حق جو شوہر کے ذمے پر بیوی کا لازم ہوتا ہے وہ اس کو رہائش کا انتظام کرانا ہے، کہ اس کو رہائش کا انتظام کرے اور اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرے۔ رہائش یہ شوہر کے ذمے پر لازم ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے فقہاء نے یہ مستنبط کیا ہے کہ سکونت کے اندر بیوی شوہر کے تابع رہے گی۔ شوہر جو ہے وہ جس مکان کے اندر رہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بنگلہ ہو یا کوئی جھونپڑی ہو یا کوئی بھی متوسط درجے کا مکان ہو جو اس کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہو، تو اس شوہر کے ساتھ بیوی بھی اسی مکان کے اندر رہے گی۔ اس شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر مکان کا وہ مطالبہ نہیں کرے گی۔ تو یہ جو سکونت اور رہائش ہے، اس میں عورت اپنے شوہر کے تابع رہے گی۔ ایک تو یہ فقہاء نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، اور دیگر جو مسائل فقہاء نے اس سے ثابت کیے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ خوراک کا مسئلہ ہے، جس میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کہ تم جنت سے بافراغت کھاؤ۔ اس میں جو طرز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی لفظ کے اندر شریک کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلَا مِنْهَا،
تو اس میں اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت اور خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور یہ اپنی خواہش کے مطابق۔ ایک تو یہ بھی مسئلہ فقہاء نے اس سے نکالا ہے، اور تیسرا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے حیث شئتما، رغدن حیث شئتما، اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وسعت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور دیگر مقامات کی وسعت کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جنت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطہ ان کے لیے ممنوع نہیں ہے، اور نہ چلنے پھرنے کے لیے کوئی مخصوص مقامات ہیں، بلکہ تمام جگہوں کے اندر انہیں اجازت حاصل ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آزادی انسان کا فطرتی حق ہے، اور آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کو کسی خاص مکان کے اندر قید کر دیا جائے تو پھر اسے ہی معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس خاص جگہ کے اندر اسے تمام چیزیں مہیا کی جائیں اور ہر چیز اس کی منشا کے مطابق اسے فراہم کی جائے، لیکن پھر بھی اس کا دل جو ہے وہاں پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ آزادی ایک انسان کا فطرتی حق ہے، اور یہ کسی خاص مکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس کو مخصوص نہیں فرمایا۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص قید کے اندر ہو، اس کا دل پریشان ہوتا ہے اور وہ بے چین ہوتا ہے کہ مجھے کب آزادی ملے گی اور میرے اوپر سے یہ پابندیاں کب ختم ہوں گی۔ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ اس کو اس کی مرضی کے مطابق تمام چیزیں فراہم ہوتی رہیں، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس آیت سے بھی انسان کے اس فطرتی حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ معقولات، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی آزاد ہے اور مقامات کے اندر بھی آزاد ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر حق تعالی شانہ نے جا بجا انسان کو حکم دیا ہے سیرو فی الارض، کہ اللہ کے اس پوری زمین کے اندر گھومو پھرو، کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور کس خطے کے اندر دنیا کے کس خطے کے اندر کون سا ملک ہے، اور ان کی بولیاں کیا ہے، ان کا معاشی نظام کیا ہے، ثقافتی نظام ان کا کیا ہے، اور ان کی کھانے پینے سے متعلق وہ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو انسان کو گھومنے پھرنے کا حکم دیا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ نے 2 کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں، کیونکہ حضرت فرماتے تھے ہمیں درس کے دوران کہ میں تقریباً پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہوں، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ میں نہ گیا ہوں، اور حضرت کی ایک خصوصیت ہے کہ جس ملک کے اندر جاتے ہیں اور جس علاقے میں پھر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پھر جہاں پہ حضرت کا دورہ ہوتا ہے پھر پورا ایک پس منظر اس کا اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں اور قید تحریر میں اس کو لے آتے ہیں۔ تو ایک حضرت کی کتاب ہے جہانی دیدہ، جس میں 20 ملکوں کے سفر کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے مزید ممالک کا سفر فرمایا اور اس میں بہت ہی عبرت آموز واقعات حضرت نے نقل فرمائے ہیں، جس دوسری کتاب کا نام ہے دنیا میرے آگے۔ تو یہ کتابیں قابل دید ہیں اور بڑے ہی عبرت کے واقعات اس کے اندر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھومنے پھرنے کا انسان کو حکم دیا ہے یہ اس کا فطرتی حق ہے، اللہ نے اس کے اس فطرتی حق کو تسلیم کیا ہے۔ ہم جب دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں ان کے قوانین کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اور ان کے صفائی ستھرائی کا
ان کے معاملات کا اور ان کے عبادات کا اور ان کے مملکت کے حقوق کا ہمیں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ کتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہوتے ہیں یا کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہوتے ہیں، اور اپنے دور کے اندر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ جانے سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم حفظ اللہ نے ان دونوں کتابوں کے اندر بڑے ہی عبرت آموز واقعات نقل فرمائے ہیں، اور پورا ایک پس منظر حضرت نے وہاں اس کے اندر نقل فرمایا ہے۔ یہ کتابیں نہ صرف یہ کہ ہمیں خریدنی چاہیے بلکہ بار بار اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور اس پر شکر کرنے کا ہمیں توفیق مل جاتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، یہ تو 3 مسئلے ہو گئے، اور چوتھا مسئلہ فقہا نے اس آیت کریمہ سے یہ مستنبط فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ درخت کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں، مگر احتیاطی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ اس سے اصول فقہ کا ایک مشہور مسئلہ جو ہے وہ اصولیین نے مستنبط کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ بعض چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے ناجائز اور ممنوع نہیں ہوتی، لیکن ان چیزوں کے اختیار کرنے سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی حرام اور ناجائز کام کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اصولیین نے، اصول فقہ کے علماء نے اس کے لیے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے، سد ذرائع جس کو کہتے ہیں، کہ آدمی ان مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ تو اس میں سے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ مثلا ایک شخص کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تہمت کی جگہوں کے اندر نہ بیٹھے، جہاں پہ انسان کے اوپر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو، ایسی جگہ کے اندر آدمی نہ بیٹھے۔ مثلا ہم یہاں پہ اپنے معاشرے کے اوپر غور کر لیں تو ہمیں جو ہے وہ معاشرے کے ہر قسم کے لوگ نظر آ جائیں گے۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ ٹھکانے ہوتے ہیں، اور کچھ دیگر حرام اور ممنوع نشوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، مثلا چرس ہے، ہیروئن ہے، آئس وغیرہ ہے، یہ ساری حرام اور ممنوع نشے ہیں۔ اس سے انسان کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی اس کے انتہائی زہریلی اثرات پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے نشہ استعمال کرنے والا تو خود تباہ ہوتا ہے لیکن اس کے والدین بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ ان کے بھی مخصوص ٹھکانے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی بڑا ہی پاک دامن ہو، نمازی ہو، نماز پابند صوم و صلات ہو، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہو، نشہ وہ کچھ نہ کرتا ہو، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بس اس کا معمول ہو 5 منٹ 10 منٹ بیٹھنے کا، پھر وہاں سے اٹھ جاتا ہو۔ اب یہاں پہ لوگ جب اس پابند صوم و صلات آدمی کو دیکھیں گے تو فوراً جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے، اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے کہ یہ ایک طرف تو نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اور دوسری طرف شراب نوش لوگوں کی مجلس کے اندر جو ہے یہ بیٹھا رہتا ہے، یا نشہ کرنے والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، تو نشے کی ایک ویسے ہی اس کے اوپر تہمت لگ جائے گی۔ اس وجہ سے ان کے پاس بیٹھنا کوئی ممنوع نہیں تھا، لیکن تہمت لگنے کی وجہ سے شریعت نے ان کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طریقے سے بہت سی ایسی حرام مجلسیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان داغدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سد ذرائع کا مسئلہ اصولیین نے اس سے نکالا ہے۔ اور پھر یہاں پہ دیکھو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ۔
کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ درخت کے پھل نہ کھاؤ، لیکن درخت کے قریب جانے سے اب انسان جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ پھل کھا لے، تو اس وجہ سے اس ذریعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا۔ یہ 4 مسئلے ہو گئے۔ اور چوتھا مسئلہ علماء تفسیر نے بیان فرمایا ہے عصمت انبیاء کا۔ عصمت انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ کیا ہے۔ ان سے نہ صغیرہ گناہ صادر ہو سکتا ہے اور نہ کبیرہ گناہ صادر ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو امت کا مقتدا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ان سے بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، تو لوگوں کے انبیاء علیہم السلام کے اقوال اور افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد ہی نہیں رہیں گے، اور جب وہ قابل اعتماد نہ رہے تو پھر دین کا ٹھکانہ کیا ہوگا سب کو معلوم ہے، پھر دین کے مطابق کوئی چلنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت تھا اس کو کھا لیا تھا، تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نعوذ باللہ کس طرح کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے معصیت جس کو گناہ کہتے ہیں، اور ایک ہے لغزش۔ دونوں میں مفسرین نے بڑا فرق ذکر فرمایا ہے۔ معصیت تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نافرمانی اپنے رب کی کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ نیت سے بالارادہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دے، اس کو معصیت کہتے ہیں کہ بالارادہ کوئی شخص نافرمانی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرا دے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی گناہگار ہیں۔ اب کوئی بتا سکتا ہے نہ تو کسی بھی نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ان کے دور کے اندر ایمان لانے والے موجود تھے، کسی ایک سے بھی کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں ہے، نہ کسی تاریخ کے کتابوں کے اندر لکھا ہے، نہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور نہ مفسرین نے کوئی واقعہ لکھا ہے کہ کسی نبی نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہو۔ نبی کا تعلق تو براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر وحی نازل فرماتا ہے اور وحی کے مطابق وہ چلتا ہے۔ تو معصیت جو ہے وہ گناہ نہ صغیرہ اور نہ کبیرہ کسی نبی سے سرزد ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے لغزش۔ لغزش اس کو کہتے ہیں کہ بغیر قصد اور ارادے کے ایک انسان سے صادر ہو جائے، اور جو لغزش ہوتا ہے وہ اس کا صدور عصمت کے منافی نہیں، اور لغزش جو ہے انبیاء علیہم السلام سے اس کا ہونا ممکن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لیکن جو لغزشیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کو ان کے اوپر پھر قائم نہیں رہنے دیتے۔ اگر لغزش کا تعلق احکام سے ہو تو پھر وحی کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کو اطلاع دے کر اس کی تلافی کر لی جاتی ہے، اور اگر اس کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہو تو اس کی تلافی استغفار سے کرا دی جاتی ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اس قسم کی لغزش سرزد ہوئی، اس میں ان کے قصد اور ارادے کا قطعاً کوئی دخل نہیں تھا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی تصدیق فرما دی
کہ فنسیا ولم نجد لہ عزما، کہ آدم علیہ السلام اس معاملے میں بھول گئے تھے، عزم و ارادے سے انہوں نے ایسا نہیں کیا، عزم و ارادے سے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی تصدیق فرما دی۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی چونکہ ضروری تھا، اس بنا پر یہ ہم نے ذکر کر دیا، اور آگے جو ہے انشاءاللہ ہم آج کا ترجمہ